من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج الحمدللہ ہمارا جو لیسن ہے وہ اختتام کے قریب ہم جا رہے ہیں۔ ہمارا جو لیول 1 کے اندر جو ٹوٹل لیسن تھے 20، تو آج ہم اس کے اختتام کے قریب بڑھ رہے ہیں۔ 16A اور 16B انشاءاللہ ہم اس کو آج مکمل کریں گے۔ ہم ایز یوزول اس دعا سے شروع کرتے ہیں، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جیسے کہ ہمارا سلوگن ہے، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے۔ آج ہماری جو صورت ہے سورہ کافرون، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورہ کافرون سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، سورہ کافرون کے اندر جو ہماری گرامر ہے، فعل امر و نہی، یہ ہم انشاءاللہ کریں۔ انصروا، اسکروا، اعبدوا، اخلقوا، یہ ہم انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے۔ اور 8 جو اس کے اندر جو نئے الفاظ ہیں، وہ 8 نئے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں 1031 مرتبہ آئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ٹوٹل جو ہم اس کے کمیولیٹو جو ہم جتنے 16 لیسن 15 لیسن کور کر چکے ہیں، اور 16 لیسن کے اختتام تک ہم کتنے الفاظ 38,532 نئے الفاظ جو ریپیٹ ہونے والے ہیں، یعنی 194 الفاظ ہیں، 194 الفاظ ہیں جو کہ 38,532 مرتبہ ریپیٹ ہوئے۔ تو قرآن مجید میں ٹوٹل کتنے الفاظ ہیں بچوں؟ 4,500، اور وہ ریپیٹ کتنی مرتبہ ہوئے ہیں؟ 78,000 ٹائم۔ ٹھیک ہے جی، اچھا آگے چلیے۔ آج ہماری یہ پاکٹ بک ہم نے دیکھ لی، یہ پڑھیں ذرا، طلحہ آپ پڑھیں۔ یہ سورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا جی، اور ان کا مذہب کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی پیشکش کی، مثلا دولت، عورت اور سرداری، تاکہ آپ اپنی دعوت سے رک جائیں۔ جی آگے جب پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تو انہوں نے دوسری پیشکش کی، 1 سال مشرکین صرف ایک خدا کی عبادت کریں اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی عبادت کریں۔ اس صورت میں ان کی پیشکش کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، عقیدہ اور ایمان کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورت کافرون اور سورت اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ جی ٹھیک ہو، بری۔ اچھا، اب یہ تھوڑی سمجھ لیجئے کہ مشرکین مکہ میں جب یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زور جو ہے بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کی دعوت جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی، تو انہوں نے مختلف آفر دینے شروع کر دی۔ کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، سونے کے بت بنایا کرتے تھے، چاندی کے بت بنایا کرتے تھے، لکڑی کے بت بنایا کرتے تھے، پتھر کے بت بنایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے پہلے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفد بھیجا، اور وفد کے اندر یہ پوچھا کہ یہ بتائیں، اپنے نبی سے پوچھ کے بتاؤ۔ ان سے پوچھا اللہ کے نبی کو، کہا کیا آپ کا جو اللہ ہے، آپ کے جو خدا ہیں، آپ کے جو رب ہیں، کیا وہ سونے کے بنے ہوئے ہیں؟ کیا وہ چاندی کے بنے ہوئے ہیں؟ کیا وہ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں؟ کیا وہ نعوذ باللہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں؟ چونکہ انہوں نے اپنے خدا بنا رکھے تھے اسی چیزوں سے، لکڑی کا خدا بنا رکھا تھا، اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ کہ کچھ کو کہتے تھے یہ ہمیں بارشیں دیتا ہے، کچھ کو کہتے تھے ہمیں اولاد دیتا ہے، کچھ کو کہتے تھے یہ ہمیں جو ہے نا وہ ہماری رزق میں ہمارا اضافہ کرتا ہے۔ تو ان کے مختلف عقائد تھے۔ انہوں نے جب اتنے یہ پیشکش کرنی شروع کر دی، یا جیسے پیچھے ہم نے پڑھا، تو انہوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ اچھا، انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اتنی بڑھتی چلی جا رہی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک دن جو ہے ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے رب کی عبادت کریں، یا ایسا کریں 1 مہینہ آپ ہمارے رب کی عبادت کر رہے ہیں، 1 مہینہ ہم آپ کے رب کی عبادت کر رہے ہیں، یا ایسا کریں 1 سال جو ہے نا ہم آپ کے جس کو آپ رب کہتے ہیں، جس کو آپ الہ کہتے ہیں، جس کو آپ اللہ کہتے ہیں، اس کی عبادت ہم کرتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں۔ تو انہوں نے جب یہ پیشکش کرنی شروع کر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے۔ تو فوراً یہ وہی نازل ہوگی کہ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، یعنی کہہ دیجیے، کہہ دیجیے یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ یا کافرون کا آگے جا کے اس کی گرامر بھی ہم نے پڑھی تھی، وہ تعالیٰ بھی آگے جو گرامر کا پورشن کروا دے گا۔ تو ان میں کافروں کو یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ اب آج سے تمہاری عبادت تمہارے لیے، ہماری عبادت ہمارے لیے، تمہارا رب تمہارے لیے، ہمارا رب ہمارے لیے۔
تو تمہاری جو پرستش پوجا جو تم کرتے ہو تمہارے بت تمہارے لیے اور ہمارا اللہ ہمارے لیے. تو یہاں پر ایک دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے جب وہی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد وہ تعلق جو تھا وہ جو سوچ رہے تھے اللہ کے نبی صلی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اس لیے نہیں سوچ رہے تھے کہ کمپرومائز کیا, بلکہ کمپرومائز نہیں کر رہے تھے, وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں چلو ان کے ساتھ کوئی ایسا راستہ بیچ کر نکالوں کہ جس کے نتیجے میں ہمارے کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہمارے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل یا ایھا الکافرون, میرے ساتھ پڑھیے, کل یا ایھا الکافرون. اچھا, کل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے, کل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے. یا ایھا اے, یہ اے, الکافرون کافرو. اچھا الف لام لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے خاص یا پھر مجموعے, بہت سارے کافروں کا ایڈریس کر کے بتایا جا رہا ہے کہ کل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون, یعنی اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو دو ٹوک انداز میں کہہ دو کہ اے کافرو, کل یا ایھا الکافرون, کہہ دو, یا کہہ دیجئے. کل کا مطلب کہہ دیجئے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں یا کہہ دیجئے یا. اچھا یہ دیکھیں اے کا لفظ جو ہے 3 مرتبہ عربی میں آیا ہے کہ 361 ٹائم یا اگر لکھا جائے یہ الف یا, اس کا مطلب ہوتا ہے اے. ایھا اس کا مطلب بھی ہوتا ہے اے, اور یا ایھا اس کا مطلب بھی ہوتا ہے اے. تو کل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون کہ اے کافرو. مثال کے طور پر یا قوم, یا بنیا, اے میرے بیٹے, یا بنیا اقیم الصلاۃ, یعنی ہم نے سورہ فرقان کے اندر پڑھا یا بنیا اقیم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر. یہاں پر یہ لفظ آ رہا ہے یا قوم, اے میری قوم کے لوگوں. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الکافرون, اے کافرو. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ مختلف جگہوں پہ قرآن مجید میں اس طرح الفاظ استعمال ہوئے. تو یہ جو یا قوم کا لفظ بھی جو ہے نا قرآن مجید میں 383 ٹائم جو ہے نا ریپیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. کافرون انکار, کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا. یعنی یہ دیکھیے اگر ہم اس سینس میں لیں کہ اگر میں اللہ کے احکامات کا انکار کر رہا ہوں, اگر اللہ تعالیٰ کی نماز کی پکار آ رہی کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور میں نماز کے لیے نہیں جا رہا اور اپنی کتاب پڑھنے میں لگا ہوں یا اپنی کوئی ویڈیو گیم کھیلنے میں لگا ہوں, یا اگر میں کوئی مووی دیکھ رہا ہوں مووی دیکھنے میں لگا ہوں, اس کا مطلب میں انکار کر رہا ہوں نا. تو کسی درجے میں ہم انکار کر رہے ہیں. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا. کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے انکار کرنے والا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خصوصی طور پر اس کے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کسی چیز کا انکار نہ کریں. کل یا ایھا الکافرون. اچھا یہ پڑھیے گا, حارث صاحب پڑھیں ذرا. کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا, یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر اس کا انکار کرے. یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی. ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون سے نہیں بلکہ یا ایھا الناس کہہ کے پکارا ہے. اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے, تو ہمیں بھی چوکنا ہو کر شرک سے بچتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, شرک سے. اچھا یہاں پر ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر میں کسی کے پاس کوئی تقاضا لے کے جاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اگر میں نے اس کو تقاضا کیا کہ مثال کے طور پر مجھے کوئی چیز چاہیے تھی, میں نے 1-2 تقاضا کیا, دوسری مرتبہ کہا, اگر تیسری مرتبہ کہا, اس کا مطلب میں شرک میں مبتلا ہو گیا کہ میں نے اس سے امید لگا لی کہ میرا کام تو حارث ہی کرے گا, اس کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. تو ایک مرتبہ آپ نے اس کو اپیل کرنی, دوسری مرتبہ اپیل کرنی, تیسری مرتبہ بس نہیں کرنی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بس اگر زیادہ مرتبہ کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ بھی ایک شرک کے زمرے میں آ رہا ہے. میں کسی سے توقعات باندھ لوں کہ یار میرا کام تو اسامہ کے بغیر کوئی کر ہی نہیں سکتا, میرا کام تو یہ مینیجر کرے گا, میرا کام تو یہ جو ہے نا یہ بندہ کرے گا میرا, تو اس کا مطلب میں شرک میں مبتلا ہوں. سارا کام بنانے والا کون ہے؟ سارے کام بنانے والے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, یہ ہمیں. اچھا آگے چلیے, آگے پڑھیں جی. یہ کوئی گالی نہیں. اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا کہ وہ طاغوت سے کفر کرے, یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے مگر دوسرے معنی میں, یعنی طاغوت کا کافر. اگر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمان کے لیے استعمال نہ کرتا. ہاں ٹھیک ہے. طاغوت سے مراد ہے کہ ہر وہ چیز طاغوت ہے جو اللہ کے احکامات سے آپ کو روک دے. ٹھیک ہے نا, اگر طاغوت سے مراد, اگر میں نماز پہ نہیں جا رہا تو میرا نفس طاغوت ہو گیا, میرا نفس مجھے منع کر رہا ہے نا. آپ کے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ نے 2 قسم کے نفس رکھے ہیں. ایک وہ نفس رکھا ہے کہ جو کہ آپ کو برائی پہ, نفس امارہ جو کہ آپ کو برائی کی طرف اکساتا ہے کہ یار یہ برائی کرو. نفس لوامہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو روکتا ہے کہ نہیں, کہ بھائی یہ کام جو ہے نا یہ اس طرح نہیں ہے, یہ کہ میں نے اپنے رب کے احکام کے اوپر اپنے سرنگو کر دیا. تو طاغوت کی مختلف ڈیفینیشن ہے.
یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم سے آپ کو روک دے, اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار کے مطابق چلنے سے روک دے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اگینسٹ جانے کے لیے کوشش آپ کو رضامند کرے, وہ آپ کا نفس بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کی حکومت بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کا اسکول بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا کالج بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے دولت بھی ہو سکتی, کوئی بھی چیز. آپ کی دولت آپ کو منع کر رہی, دولت کہہ رہی یار میں جو میری ٹرنیلی جو ہے, میرے پاس جو اتنی دولت ہے, اگر میں یہاں نیچے بیٹھ جاؤں گا یا اس غریب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دوں گا, یہ تو پھر میری بڑی بےزتی والی بات ہے. میں تو بڑا چودھری ہوں, میں تو بڑا چودھری ہوں, میرے پاس تو بڑی گاڑی ہے, میرے پاس تو بڑی دولت ہے, اور میں یہ غریب بندے کے ساتھ بیٹھ جاؤں, تو اس کا مطلب آپ کا نفس آپ کو طاغوت ہے, آپ کی دولت آپ کو روک رہی ہے, آپ کی دولت آپ کو اس جگہ پہ جانے سے روک رہی ہے بیٹھنے. جبکہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کہتا ہے کہ ہر بندہ ایک ہے, یعنی تمام جو انسانیت جو اللہ تعالیٰ نے ایک بنائے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے یہ آپ طاغوت کا ڈیفینیشن سمجھ لی نا, ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے احکامات سے روک دے, نبی کے طریقے سے روک دے, وہ طاغوت ہے, ٹھیک ہے. اس کی ڈیفینیشن میں آپ بہت براڈ بھی کر سکتے ہیں, میکرو ڈیفینیشن بھی ہے, مائکرو ڈیفینیشن بھی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ نفس بھی طاغوت ہے, آپ کی دولت بھی طاغوت ہے, آپ کی گاڑی بھی طاغوت ہے, آپ کا بنگلہ بھی طاغوت ہے, آپ کا جو ہے نا والدین بھی طاغوت ہو سکتا ہے اگر وہ برائی کی طرف آپ کو کہہ کہ نہیں یہ کرو, حالانکہ غلط کام ہے. تو آپ نے والدین کا حکم بھی اس وقت تک مانگنا ہے جب تک وہ امر کا حکم دیں, نیکی کا حکم دیں. اللہ کے احکامات کے اگینسٹ اگر کوئی کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو آپ اس میں آپ ان کا انکار کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن احسن طریقے سے. آگے چلیے. وہ اپنے نفس, اپنے مال, عہدہ, تجارت وغیرہ کی وجہ سے سچ کو جانتے ہوئے بھی انکار کریں. یہ دیکھیں طاغوت کا یہاں پر میں نے لفظ دے دیا, ٹھیک ہے. نفس ہو گیا, اپنا مال ہو گیا, عہدہ ہو گیا, تجارت وغیرہ ہوگی, ساری چیزیں. اچھا یہ دیکھیے اب یہاں پر کل یا ایھا الکافرون کی روشنی میں انہوں نے وہی جو ہمارا مطالعے کے بعد ہے, سب سے پہلے ہاں جی پڑھیں حارث دعا کے اندر. ہاں, اور قرآن میں ایک نبی اکرم کی دعا بھی ہمیں چاہیے, اللہم ارنا حق حقا, کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کو حق دکھا اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مجھے باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اس کا مطلب ہے کہ جب بھی میں کوئی کام کرنے لگوں تو میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ مجھے واضح کر کے دکھا دے کہ یہ میرے لیے کام حق ہے یا باطل ہے. اگر تو میرے لیے باطل ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اگر میرے لیے حق ہے تو میرے لیے اس کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما, مجھے اس کے اوپر چلنے کے لیے توفیق عطا فرما. ٹھیک ہے, آگے پڑھیں جی. احتساب میں کیا ہے؟ آج احتساب جی, طلا پڑھیں. کتنی دفعہ میں اپنی انا, خواہش اور کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری قبول نہیں کرتا. ہاں جی ٹھیک ہے. اور تبلیغ ہے معنی کے نقصانات کی. ہاں پلان بھی بتائیں. پلان آپ نے کرنا ہے, پلان بنائیے استغفار, اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنے کا, خود کی تربیت کرنے کا. جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا. یعنی احتساب آپ نے یہ کرنا ہے کہ کہیں میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں کہ جو میری انا اس کے اندر آڑے آ رہی ہو, کوئی غلط کام میں کر رہا ہوں, تو اس صورت کی روشنی میں اس سے ریورس ہو جاؤں. ٹھیک ہے, یہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی ایمان اور احتساب کا مہینہ ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے. احتساب یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں, میری جو عمر گزر چکی ہے 15 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال جو عمر گزر چکی ہے, اور میرے اندر جو خامیاں کوتاہیاں میں سمجھتا ہوں میرے اندر موجود ہیں, جو خرابیاں میرے اندر موجود ہیں, اس کو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ کے موبائل کے اندر نئی چیز اس وقت جاتی ہے جب آپ کا پرانی چیز ڈیلیٹ کرتے ہیں, میموری کارڈ میں سے پرانی چیز ڈیلیٹ کرتے ہیں تو نئی چیز جاتی ہے نا. اب آپ اس کو احتساب جائزہ لیجئے, اس کو نکال دیجئے, اس کو کہیں بھی میں اس کو اب چھوڑ رہا ہوں, میں نے آئندہ سے یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی, آگے چلیے. اچھا, کل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجئے اے کافرو. یہ اس کا علمو, اس کو ذرا پڑھیں آپس میں جی, ایک سنائیں ایک دوسرے کو. سمیہ آپ حارث کو سنائیں, آپ کل یا ایھا الکافرون سنائیں جی. سمیہ آپ ادھر سنائیں نا. ٹھیک ہے, تکبیر. اچھا آگے چلیے. لا اعبدو, لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں. لا اعبدو, میں عبادت نہیں, میں عبادت کرتا ہوں ما, جس کی, تعبدون, تم عبادت کرتے ہو. میرے ساتھ پڑھیے, لا اعبدو ما تعبدون. لا اعبدو, نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو.
یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ اب ان کو ٹھیک بالکل دو ٹوک انداز میں کہہ دو کہ بھائی جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم پرستش کرتے ہو، جس کی تم پوجا کرتے ہو، تم جس کی بات کو مانتے ہو، میں اس کی بات نہیں مانتا. تمہاری عبادت دنیا کے پتکتوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں اسی کے، وہ پاسباں ہمارا. یعنی میرا پاسبان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. میرا پاسبان کون ہے؟ میں کس کی پرستش کروں گا؟ میں پوجا کس کی کروں گا؟ میں مانگوں گا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے. لا اعبدو، میں نہیں عبادت کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سورہ فاتحہ کے اندر بھی پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. عابد و معبود آ گیا. ٹھیک ہے. ہاں اعبدو الف لگائیں. ہاں اگر نعبدو کر دیں گے ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک نئی چیز کا اضافہ ہو گیا. نعبدو یہاں پہ لکھا بھی آ رہا ہے، دیکھیں نعبدو وہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا بھی ہے نا سیگوں میں. ہاں سیکھو. پڑھا. اچھا معافی ہم کہتے ہیں نا عربی میں، ہم سعودی عرب میں تو کہتے ہیں معافی مشکلہ، نو پرابلم. تو یہاں پر معافی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے پاس چائنیز ہیں جب وہ آتے ہو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. ان کو اردو نہیں آتی. تو یہاں پر یہ کہ معافی مشکلہ، کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں معافی کا مطلب کیا ہو گیا؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لا اعبدو ما، یا معافی ما کے ساتھ انہوں نے ایک جملہ لگایا، معافی نہیں ہے، فی میں نے ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلیے. اچھا اب یہاں پر دیکھیں، یہ ہمارے پر یہ گرامر ہم یہ کر چکے ہیں. گرامر کا کون کرائے گا؟ حارث صاحب کرائیں ذرا یہ گرامر. لا اعبدو یفعلو یفعلونا تفعلو افعلو افعلو الف افعلو تفعلونا نفعلو. ٹھیک ہے. یہ ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کون سا تھا؟ امپرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع، فعل مضارع. ٹھیک ہے نا. اب یہ انہوں نے یہاں پر دیکھیں تعبدون، یہ آ گیا نا آگے، اس سے یہ جملہ لیا. لا اعبدو نہیں میں عبادت کرتا، ما جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو. یفعلونا میرے ساتھ دوبارہ کہ یفعلونا، یفعلو یفعلونا تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کر لیا اور یہ تم عبادت کرتے ہی ہم یہ آگے کر چکے ہیں. آگے چلیے. اچھا عبادت کے 3 معنی ہیں: محبت اور عقیدت کے ساتھ پرستش اور پوجا کی جائے، اطاعت و فرمانبرداری، غلامی. تینوں معنوں میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. یعنی آپ کی ہر عمل اللہ کی عبادت کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اس کے مطابق ہونا چاہیے. اچھا عقیدے کے معاملے میں پڑھیں جی. عقیدے کے معاملے میں کوئی مثالیت نہیں. اللہ کی ذات وہ کسی کا باپ بیٹا نہیں. اللہ کی صفات وہی سب کی سننے والا، دیکھنے والا ہے وغیرہ. اللہ کے حقوق اس کو اور اسی کو سجدہ کیا جائے. اللہ کے اختیارات، قانون دینے کا اختیار اسی کو ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں ایک طرف تو اللہ کا سجدہ کر رہا ہوں اور مانگ رہا ہوں دوسرے سے، اگر میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں توقع کسی اور سے لگا رہا ہوں، اگر اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں کسی اور کے در پہ سجدہ کر رہا ہوں، تو اللہ علامہ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی. جب آپ دوسروں کے در پہ جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں جاؤ اب مانگو اسی سے. پھر وہ کبھی جناب حارث کے پاس جا رہا ہے، تو کبھی اسامہ کے پاس جا رہا ہے، تو کبھی ذیشان کے پاس جا رہا ہے، کبھی حمزہ کے پاس جا رہا ہے، کبھی عثمان کے پاس جا رہا ہے، کبھی طلحہ کے پاس جا رہا ہے، یار میرا کام کر دو، کیونکہ میں نے اس سجدے. تو انہوں نے تقریر کی کہ بھئی یہ جو نا اللہ کے بڑی کبریائی بیان کی، اللہ کی نعمتیں بیان کی. انہوں نے کہا یہ چیز پڑھو نا تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے. تو ان کو کوئی وہاں سے دیہاتی گزرتا تھا مسجد کے پاس سے، اس نے سن کے اس کے ذہن میں آ گیا یار یہ تو بڑا قابل نسخہ ہے. تو وہ کیا کرتا تھا، بکریاں چرانے کے لیے جاتا تھا، راستے میں پڑتا تھا ایک نہر، اور دور سے اس کو گھوم کے جانا پڑتا تھا، حالانکہ سامنے چرانے جانا پڑتا تھا. اس نے مولوی صاحب کی بات سن رکھی تھی. اس نے جناب کیا کیا، وہ پڑھا اور پاؤں ڈال دیا دریا کے اندر، دریا کا راستہ بن گیا. وہ ڈیلی آ رہا جا رہا. مولوی صاحب کو کرتے کرتے خبر پہنچ گئی. کبھی وہ تو جو آپ نے ٹوٹکا بتایا تھا، جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا، اس وظیفے کو بتا کے اس نے پوچھا بندے کو کیا کرتے ہو بھائی؟ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب مجھے تو کچھ پتہ نہیں، وہ آپ کی میں نے بیان سنا تھا، آپ نے ذکر کیا تو میں تو وہ ذکر کر کے نکل جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیتا ہے. اس نے کہا چلو میں بھی آزماتا ہوں. وہ بندوں کو ساتھ لایا، یہاں سے رسی باندھی، یقین نہیں تھا نا اس کا، یہاں سے رسی باندھ اس کو پکڑایا ایک بندے کو، یار یہ پکڑ لو اگر میں ڈوبنے کو بچا لینا. جیسے وظیفہ پکڑ کے لگایا ڈڑپ اندر. تو آپ کا جتنا یقین ہوتا ہے نا،
میں یہ پادری کی ایک پادری تھا, اس نے ایک دو تقریر کی کہ بھائی کل جو ہے نا تم جو ہے نا کل سارے آنا اور میں دعا کروں گا تو بارش ہوگی بارش ہوگی. تو ایک بچہ جو ہے نا چھتری لے کے آ گیا, باقی سارے عوام ہزاروں بندے کھڑے کسی وقت چھتری. انہوں نے کہا دیکھو تمہیں میری بات پہ یقین ہی نہیں تھا تو میں دعا نہیں کرتا, مجھے یقین ہوتا کہ بارش ہوگی تو تم سارے چھتری لے, وہ ایک بچہ صرف لے کے آئے چھتری. تو یقین جتنا آپ کو اپنے رب پہ یقین ہوگا نا کہ میرا رب بھی سب کچھ کرنے والا ہے, میرا رب بھی پالن ہار ہے, میرا رب بھی ہر کام کرتا ہے, ہر چیز بنانے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو پھر آپ کا یقین جتنا یقین کامل ہوتا ہے نا, جتنا یقین مضبوط ہوتا ہے نا, اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتا ہے. ٹھیک ہے, لا اعبد ما تعبدون. ٹھیک ہے, آگے چلیے. آج اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش میں ہیں, مسلمان پریشان ہیں, خاص کر اختیارات والے عقیدے کو پورے ایمان و یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ برابری احساس کمتری کے بغیر اسلام پر عمل کیجیے. اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیات پڑھیے. ٹھیک ہے نا, جب آج میں بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کے ساتھ جرا کر رہا ہے, کوئی آپ کے ساتھ آپ وہ کر رہا ہے, تو اس کو بھی آپ یہ کہے نہیں, لیکن اپنے ذہن میں یہ تصور لائے کریں کہ بھائی میں اب یہ جو ہے نا یہ میرے عقیدے پہ نہیں ہے, یہ میری بات کو اب مان نہیں رہا. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یعنی جب جاہل منہ آئے نا تمہارے, بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بات مان نہیں رہا ہوتا, تو آپ اس کو کہیں کہ بھائی تم جو ہے نا اس کے ایسے جاہل عربی میں کس کو کہتے ہیں, کون بتائے گا مجھے؟ ہاں, ابو جہل جو تھا نا اس کا اصل نام تھا ابو الحکم. کیا نام تھا؟ ابو الحکم. وہ قابل سردار تھا, ریڈ اس کا چہرہ تھا, لمبا چوڑا, اور وہ سب سے کہا کہ یہ جاہلوں کا سردار ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کی بات کو جانتے ہوئے مانتے ہوئے, وہ مانتا تھا قرآن سچ ہے, وہ مانتا تھا نبی سچا ہے, لیکن اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے لا الہ الا اللہ جب میں نے نفی کر دی, اپنی ہر بات کی نفی کر دی, تو مجھے کیا کیا چھوڑنا پڑے گا. وہ عربی دان تھا نا, عربی میں اس کو جانتا, اس کو پتا کہ میں جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دوں گا تو مجھے کیا چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. مجھے سرداری چھوڑنی پڑے گی, سرداری اللہ کے حکم کے تابع دینی پڑے گی, اپنا مال اللہ کے حکم کے تابع دینا پڑے گا, اپنا سارے فیصلے اللہ کے حکم کے تابع دینے پڑے گی. وہ جانتا تھا, اس لیے ایمان نہیں لایا. تو یہاں پر جب آپ کو ایسے لوگ آپ کے منہ پہ, میں آپ کو اکثر مثال دیا کرتا ہوں, میں ایک دفعہ اپنے پاور پلانٹ پہ کھڑا ہوتا اپنے دوستوں کے ساتھ نا, تو وہاں بحث چل رہی تھی ایسی, تو ایک دو میں نے کوشش کی روکنے کے لیے, روکی نہیں. تو وہاں ایک ہیلپر تھا, اس کی بات مجھے بڑی پسند آئی, اس نے اس آیت پہ عمل کیا, یہاں جس طرح یہاں ایڈریس کیا اس نے عمل کیا. اس نے مجھے کہا یار عمر صاحب ایسا کرتے ہیں, وہ پہلے سے انہیں کیونکہ غیبت ہو رہی تھی نا, ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں. غیبت کیا ہے, جو آپ کے سامنے بھائی موجود نہیں اس کی پیٹھ پیچھے برائی کریں تو غیبت ہوتی. تو اسے ایک دفعہ کہا, دوسرا مجھے کہتے ہیں عمر صاحب چلیں جو ہے نا واک کرتے ہیں. یہ بڑا احسن طریقہ تھا. ٹھیک ہے, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض واذا خاطبهم الجاہلون قالوا. انہوں نے کہا یہ جو قابل بندے اتنے جمع ہو گئے ہیں, یہ انٹلیکچوئل لوگ جمع ہو گئے ہیں, یہ جو جینیس لوگ جمع ہو گئے ہیں, یہ میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اب ان کو سلام کر گئے. اب سلام کرتے تو پکڑ کے کوٹتے ہو, ایسے ہی نا. اگر وہ کہتا جی سلام, کہتا اچھا ادھر آؤ تو میں تمہیں سلام کرتا ہوں سارے, تو وہ سلام سے بعد اس نے بڑے بیچ کا راستہ نکالا. اس نے کہا یار آئے عمر صاحب چلے واک کرتے ہیں, مجھے نکال کے لے گئے, ہم واک کرنے چلے گئے. تو اس کا مطلب غیبت, اگر کوئی آپ برائی کو ہوتے دیکھ رہے ہیں نا, اور اگر آپ وہاں سائلنٹ ہے تو اس کا مطلب آپ اس کا حصہ ہیں. سائلنٹ کا مومن کے لیے دو راستے ہیں بس, یا حق کا راستہ ہے یا باطل کا راستہ ہے, یہ رحمان کا راستہ ہے یا شیطان کا راستہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس لیے آپ نے لا اعبد ما تعبدون, نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. آگے چلیے. اچھا یہ ہم یہ ایک علمو یہ کر لیں آپس میں, کر لیے لا اعبد ما تعبدون کر لیے. اچھا آگے, ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا میرے ساتھ پڑھیے, ولا نہیں پہلے عربی پڑھ, ولا انتم عابدون ما اعبد. ٹھیک ہے, اور نہ عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ولا انتم عابدون, اور نہ تم سب, اور نہ تم سب. انتم اگر آ جائے گا تم سب, ٹھیک ہے. یہ ہم اس کی گردان شاید انتم کی بھی کر چکے ہیں, انتم کی کر چکے ہیں نا, آگے آ جائیے. اچھا عابدون, عابد یہ ایک ہو گیا, اور عابدون جمع آ گئی عبادت کرنے والا. اچھا یہ ماں کا لفظ اگر بیچ میں آ جائے نا, یہ دیکھیے لکھا بھی ہوا ہے, اگر ماں کا لفظ شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کیا, اور ماں کا لفظ درمیان میں, جیسے یہاں درمیان میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا جو یا جس کی. ٹھیک ہے آگے چلیے. اچھا یہاں پر یہ دوبارہ آ گیا, یہ کون کرائے گا گرامر؟ حمزہ آپ کرائیں. یفعلو, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو. ٹھیک ہے, وہ کرتا ہے, یعنی وہ کرتا ہے
وہ سب کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، آپ سب کرتے ہیں، اور ہم سب کرتے ہیں. یہاں پر افعالیات اعبدو سے نکلا. ٹھیک ہے، آگے چلیے. یہ غلط فہمی، ہاں پڑھیے. غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں. سارے مذہب ایک نہیں ہو سکتے، سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے. وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں. اچھا، کل میں نے آپ کے سامنے دین اور مذہب میں فرق رکھا تھا. کون ڈیفائن کرے گا اس کو دوبارہ؟ آپ نہیں کریں، سمیہ آپ کریں. دین جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. ہاں ٹھیک ہے. جو مذہب ہے اس میں مطلب اپنے سے مطلب کچھ ایڈ کر دیتے ہیں یا کسی جز پہ بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، صرف عبادت. عبادت کی حد تک ہوگی. یا پھر جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کمیونزم کا پڑھا تھا. کمیونزم کہتا ہے کہ بھائی آپ کی جو دین ہے وہ آپ کی سیاست صحیح ہونی چاہیے، معیشت صحیح ہونی چاہیے، معاشرت صحیح ہونی چاہیے. وہ یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے عبادت سے کوئی تصور نہیں ہے. عیسائی ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عبادت کا تصور ہے صرف گرجا گھر تک ہے. یہودیوں کا تصور بھی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا جو ٹیمپل ہے اس کے اندر تک جو ہے نا ہمارا جو ہے تصور ہے. ٹھیک ہے، ہندوؤں کا بھی تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں باہر اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ہم کیسے کھا رہے ہیں، کیسے پی رہے ہیں، کیسے. جبکہ اسلام ایک ضابطہ، مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ. ٹھیک ہے جی. تو ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ ساری ہم نے پڑھ لی. آگے چلیے. ولا انتم عابدون ما ولا انا عابدون ما عبدتم. ٹھیک ہے، اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے پڑھ لیا ولا انا. ٹھیک ہے، انا، یہ انا بھی پڑھا تھا کہیں، کہاں پڑھا تھا؟ ہاں یہ پڑھائیں ذرا. کون؟ ہوا ہم، انت انا، انتو نحن. ٹھیک ہے، یہ ہم وہ سب، آپ میں، آپ سب ہم سب. ٹھیک ہے، یہ میں انا یہ ریپیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا عابدون یہ دوبارہ آ گیا. ماں کیا یہ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں پہلے. اچھا فعال، اس کو کرا لیں ذرا ایک دفعہ. کون کرائے گا؟ کل اسامہ کرائیں. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اردو بھی بتائیں اس کی. اس نے کیا، ان سب نے کیا، آپ نے کیا، میں نے کیا، آپ سب نے کیا، ہم سب نے کیا. یہ لگا رہے ہیں. حالانکہ تو ابھی فل چارج ہوئی تھی، یہ تو اتنی جلدی ہو جاتا. اچھا یہ آگے چلے گا نہیں نا. اچھا اس کو ذرا کر لیں. وہ علمو کریں جی، آپس میں کریں جی. علمو، ہاں لگ گئی ہل گئی. آپ لگ گئی. لگ گئی ہے. ہاں لگ گئی. ہاں لگ گئی. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا یہ پڑھیں جی. شدت سے انکار کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی. لا عابدو اور نہ مستقبل میں ولا انا عابدو. نہ معبودوں، نہ موجودہ معبودوں کی ما تعبدون، نہ ماضی کے معبودوں کی ما عبدتم. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. علمو یہ کر لیا ہم نے. علمو، اکتبو. اچھا تمہاری، ہاں پڑھیں جی آگے. تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجود بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی. ٹھیک ہے، اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے کہتے کوئی نہ تم نے پرانے بت جب سے تم کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں آج بھی کیا ہوتا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں نا، آج کسی کو کہتے ہیں بھائی ہمارے تو بزرگ ایسے کرتے آ رہے ہیں یا آپ نے نیا دین گھڑ لیا ہے. ہمارے تو ہمیں تو شروع سے بتایا گیا کہ ایسے نماز پڑھنی ہے، اب آپ نے نہیں پڑھ دی. جیسے ہم یہ پڑھتے ہیں نہیں، جو سحری کی دعا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہم کیا ہے جی، وابی صوم غد نمایت ہو. اب وہ کچھ لوگوں کو ہوگا بھائی یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو کل کی ہم کر رہے ہیں، ہمارے کل تو شروع ہوتی مغرب سے، تو یہ دعا ہے ہی نہیں. اب وہ کسی کو وہ کہتے ہیں یار ہمارے بزرگ کرتے آ رہے ہیں، آپ نے نیا کام بتا دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یعنی بزرگ کہہ رہے ہیں، جب آپ کے سامنے ایک حدیث اتھینٹک حدیث آ جائے نا، یا قرآن کا کوئی ریفرنس آ جائے، چاہے بزرگ کرتے آ رہے تھے، غلط کوئی بھی کر سکتا ہے نا، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کئی سال بھی ہو سکتی ہے. جیسے ہم اپنے ٹائم میں نماز پڑھتے تھے، کئی سال نماز تھوڑی غلط پڑھتے رہے،
اس کا اینگل تھوڑا سا غلط پڑتا ہے. بعد میں پتہ لگا کہ ہمارے ایک عزیز آئے, انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ تو تھوڑا اینگل ایسے ہے. ہم نے 5-6 سال ہم نے غور نہیں کیا, تھوڑا سا اینگل فرق تھا, وہ کیا نا. تو آج جب آپ کو پتہ چل جائے نا کہ کوئی چیز جو صحیح ہے تو اس کا مطلب فوراً اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آگے چلیے. لکم دینکم ولی دین, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اچھا, اب یہ لکم کہاں پڑھا تھا میں؟ ہاں, یہ پڑھائیں, کون پڑھائے گا؟ ذیشان آپ پڑھائیں. لہو لہم لکا لی لکم لکم لنا. ٹھیک ہے, اس کے لیے, ان سب کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے, آپ سب کے لیے, ہمارے لیے. ٹھیک ہے, یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ولی بھی آ گئی, دو چیز آ گئی. دیکھیں لکم بھی آ گیا اور ولی بھی میرے لیے, اور میں دین حکم بھی آ گیا. ٹھیک ہے, مطلب جی پڑھیں. مطلب یہ نہیں کہ سارے مذہب برابر, ہاں, نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے لیے وحی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی؟ یہ صرف مثالیات کمپرومائز کی پیشکش کے جواب ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بات ٹھیک ہے. چلیں جی آ جائیں تلا, میں اس کو کر لیتے ہیں, بریک لیں, اس کو وہ کر دیں, ذرا کمپلیٹ کر دیں.